آپ نے 22 اگست 4 بجے کرنول چوک میں آنا ہے. کسی کا باپ ہمیں جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتا ہے. جلسہ انشاءاللہ تعالی ترنول چوک کے مقام پہ ضرور ہوگا کل 22 تاریخ. قانون کی علمبرداری کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ جلسہ جو ہم کر رہے تھے ترنول کے مقام پر اس کو نہیں کرنا، اور وہ جلسہ ہم نے 8 ستمبر کو اسلام آباد میں کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں کینیڈا سے مطلوع وڈائی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ بڑے تم طرح کے ساتھ، بڑے دعووں کے ساتھ کہ 22 اگست کو ہر صورت جلسہ ہوگا، اجازت ہو یا نہ ہو، منسوخ ہو جائے، جو بھی ہو جائے، سپریم کورٹ منسوخ کرے، بیوروکریسی منسوخ کرے، اے سی منسوخ کرے، کمیشن منسوخ کرے، ڈی سی منسوخ کرے، جو بھی کرے، ہر صورت جلسہ کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک ملاقات ہوتی ہے. تو وڈائی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جلسے کی منسوخی کے کیا محرکات آپ کو نظر آئے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو آداب، السلام علیکم. اور جناب یہ اصل میں تو بہت ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے محرکات ہوتے ہیں. تو اگر ہم بریک بینی سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک دن کے سورج کی طرح ہر بندے کو نظر آ رہا ہے. تو جیسا کہ عمران صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس دفعہ پہلے بھی 2-3 دفعہ جلسے منسوخ کیے جا چکے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس دفعہ ہر بندے کو یہ کنفرم تھا کہ 100% یہ جلسہ ہوگا. اور اس جلسے کے پیچھے محرکات بھی جو تھے ان میں سے ایک محرک یہ بھی تھا کہ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں جیسے حالات ہوئے ہیں، ان حالات کا پاکستان کے عوام پہ گہرا اثر پڑا تھا، کیونکہ بنگلہ دیش کا نام مشرقی پاکستان تھا کچھ دیر پہلے تک، اور اس کے عوام کے ساتھ ان کا جذباتی لگاؤ ایک نیچرل سی بات ہے، اور اس وجہ سے بھی. لیکن اس درمیان ایک وہ سپریم کورٹ کا کیس آ گیا. تو اس کیس میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ دوسری مذہبی دوسرے مذاہب کو پاکستان میں تبلیغ کرنے کی سرعام اجازت دینا تھا. ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. یورپ میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ ممالک میں اجازت ہے، کچھ میں نہیں ہے، جیسے اپنے کسی ملک کے قوانین ہوتے ہیں. پاکستان میں انہوں نے اجازت نہیں تھی، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اور آپ نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ مذہبی جماعتوں کے ایک جمع غفیر نے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی اور گھیراؤ کر لیا. اب جو مذہبی جماعتوں کو روکنا پاکستان کے فوج، اداروں، پولیس، رینجر کسی کے پاس کی بات نہیں جی، کیونکہ جب موبلائز ہو جاتا ہے ایک مذہبی کارکن، وہ ایک مذہبی کارکن 1000 سیاسی کارکن پہ بھاری ہوتا ہے. جی، کیونکہ مذہبی کارکن جو ہے وہ جان دینے کی نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے، قربانی کی نیت سے، شہید ہونے کی نیت سے، اور اس میں سیاسی کارکنوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب اگر پاکستان میں کوئی ایسی سپریم کورٹ کے خلاف یہ جب لہر چلتی تو سب سے زیادہ ان کا اپنا بندہ ہونا تھا وہ تھے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی. جی، اور اس کے بعد اگر کسی نے افیکٹ ہونا تھا تو وہ تھے وہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے، یعنی نون کی قیادت اور کچھ عسکری جرنیل. جی، اس سب کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ فوج نے اور اس کے قریبی ان کا جو تھنک ٹینک تھا انہوں نے ان کو بتا دیا کہ جناب آپ اس طرح کریں گے تو یہ ملک کے حالات سیریا، شام اور لبنان جیسے آپ کے ہو سکتے ہیں. جی جی. اچھا، یہ کلیش کا اس لیے خدشہ تھا کہ اسی دن جلسہ تھا، اسی دن
کہ اس کی سماعت تھی، کارکن بھی وہاں اسلام آباد میں تھے، وہ بھی ادھر پہنچ چکے تھے. جی مذہبی جماعتوں کے کارکن بھی پی ٹی آئی کے کارکن بھی پہنچ رہے تھے، اور پھر ادھر خیبر پختونخوا سے بھی بڑے بڑے قافلے لاہور تھے، اور رحیم یار خان سے بھی. ایک اندازے کے مطابق اس دن صرف اگر پوری طرح یہ ہونے دیا جاتا تو کم از کم 10 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ صرف پی ٹی آئی کے پہنچنے سے، مذہبی جماعتوں کے اس کے علاوہ جی وہ ٹھیک ہے 5 لاکھ پہنچتے، 10 لاکھ پہنچتے. تو ادھر ایک خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی. حالانکہ پی ٹی آئی اور مذہبی جماعتیں کم از کم یہ جو مسئلہ تھا سپریم کورٹ میں، اس مسئلے پر ایک پیج پر تھے. جی لیکن جب زیادہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے لے کے سڑک پہ نظر آئے، جو کہیں نہ کہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک کہیں ہے نہ کہیں صحیح. ٹکراؤ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے پھر ایسی آگ لگانی تھی کہ وہ پاک فوج تو کیا، وہ امریکن فوج بھی آ جاتی تو ان کے بس کی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ عراق اور سیریا میں جو حالات ہوئے، وہاں پہ تو اوپن اسلحہ ہی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. پھر اس کے باوجود بھی خانہ جنگی اتنی بڑی کہ جس نے کم از کم 20 لاکھ لوگوں کو عراق میں قتل کروایا، جی جی ٹھیک اور ہے اس سے زیادہ لوگ شام میں قتل ہوئے. جی لیکن اگر پاکستان میں ہوتا، پاکستان میں تو اسلحہ عام ہے، جی پاکستان میں تو ہر بندے کے پاس لائسنس ہے، وہ AK-47 رائفل ہے، ہر گھر میں موجود ہے. تو جی پاکستان میں جو حالات ہونے تھے وہ ناقابل مطلب بیان ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے سب سے قریبی بااعتماد اور یقین والے جو ساتھی تھے نا، جی اس کا ان کا انتخاب کیا، پانی میں. اور وہ تھے جناب اعظم سواتی صاحب. ان کو بھیجا کہ آپ ہمارا یہ پیغام ہم آپ کو بھیج رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ مانگے. تو اب اس نے عمران خان صاحب کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی ہاتھ دھرمی یا اس بات پہ ٹکے رہنا کہ آج جلسہ ضرور ہوگا چاہے کچھ بھی ہو. جی مقصد تو دیکھیں، اپنی کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے میچ میں. اب وہ میچ میں آپ نے فاسٹ بالنگ کرا کے کامیابی حاصل کر دی، یا آپ نے اسپن بالنگ کرا کے کامیابی حاصل کر لی. تو یہ میچ میں دونوں آپشن ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ نے فاسٹ بالنگ کرانی ہے اور وکٹ 30 گز دور جا کے گرے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو عمران خان نے اس کے سارے ٹیکٹک استعمال کرنا جانتے ہیں. وہ فاسٹ بالنگ بھی کرواتے تھے اور اسپن بالنگ بھی کرواتے تھے، میڈیم فاسٹ بالنگ بھی کرواتے تھے. اب انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آج اگر کوئی ادھر ہنگامہ ہو گیا تو پہلے جیسے واقعات ہو گئے تو پھر مورد الزام انصاف کو یہ ٹھہرایا جانا ہے کہ ان کے بندوں نے پہلے حملہ کیا، انہوں نے کہنا ہے ان کے بندوں نے. اور یہ لڑائی فوج کے گل سے اتر کر، نون کے گل سے اتر کر پی ٹی آئی کے گلے میں پڑ جانی تھی. ٹھیک ہے یہ تھے سارے اس کے پیچھے محرکات. جی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کے درمیان کوئی پیچ اپ ہونے جا رہا ہے پھر؟ کیونکہ عمران خان نے بہت بڑا فیصلہ کیا، بات مانی ان کی. نہیں، انہوں نے اپنے جو پارٹی کے 2 سینیٹر جو مہمند صاحب اور گئے تھے ان کے پاس، بعد میں مل کے آئے اعظم سواتی کے پاس. وہ 1 گھنٹہ بعد ان کی ملاقات ہوئی. وہ کون کون وہ گئے بھی ہیں مل ملنے؟ کے ایک تو گوہر گئے ہیں، ایک اعظم سواتی گئے، اس کے بعد کون گیا ہے؟ اس کے بعد 2 ان کے گئے تھے. ایک مہمند صاحب ہے، اچھا جی. ادھر سے کے پی کے سے سینیٹر ہے، اور ایک دوسرے سینیٹر ہے افغان ایسے کر کے نام ہے اچھا ان کا. یہ 2 سینیٹر مل کے آئے ہیں ان سے، اور انہوں نے اس کے ایک تو تصدیق کی ہے اور جو سواتی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کی، اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا کہ 8 جو سپٹمبر ہے اس کو ہم جلسہ کریں گے، اور وہ جلسہ پھر نہ میں روکوں گا، نہ میں اس کو کوئی بندہ بھی میرے سمیت کوئی بندہ بھی روک سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اور اس کا مطلب ہے ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 8 ستمبر تک ہمارے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو بیٹھ کے، یہ ڈیل نہیں ہے. یہ مطلب صاف صاف انہوں نے بتا دیا کہ
सिर्फ वो 3 चीजों पे खुल के बात हुई है। वो बात ये है मखसूस सीटें, अच्छा जी, इसको वापस करो पीटीआई को सारी, हाँ जी, और ये जो ड्रामा रचाया हुआ है इन्होंने कि दूसरी सीटों को वो खराब करना दोबारा गिनती के नाम पर, हाँ जी, जैसे अब 3 सीटें उधर गई हैं गुजरावाला की और ये सारी, हाँ जी, ये ड्रामे बंद करो। और तीसरा, जिसके पास मेजॉरिटी उसको हुकूमत बनाने दो। अच्छा जी, अगर ये 7 सितंबर तक ये नहीं होता तो 8 को जलसा होना है। अच्छा, नहीं ये इमरान खान ने ये मुतालबात रखे हैं? जी, ये उनके मुतालबात हैं। अच्छा जी, लिख के रखिए मुतालबात तो अवान साहब कमजोर लोग करते हैं ना, मुतालबात अच्छा तो जी। कमजोर लोग करते हैं। उन ये इसकी शिक रखी है। अच्छा, शर्त रखी, शर्त, हाँ, शर्त रखी है। अच्छा जी, तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत ने इसको तस्लीम किया, तभी वो गए हैं, जो सवाती साहब हैं वो गए हैं और मिनिस्टर गौर साहब गए हैं। अगर ये ना होता तो आपको पता है नहीं ये हुकूमत ने जेल में हुकूमत ने ये चीज़ें इनको ज़रा इसके ऊपर कोई लिनियरिटी शो किया या फिर अदारों ने, जिसको फौज कहते हैं? नहीं, हुकूमत ने नहीं सर, हुकूमत के से तो इमरान खान साहब किसी किस्म की बात करने को तैयार जी, नहीं। आपने हुकूमत कहा था ना, इसलिए मैंने क्लियर करवाया आपसे। नहीं, मेरा मतलब है कि मौजूदा सब इक़्तिदार तबका तो वो होता है जिसके हाथ में छड़ी होती है। अच्छा जी, तो ये हुकूमत से मेरी मुलाज़ात हैं, और जो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर की हद तक जो उनकी कैबिनेट है इसमें उनका कोई किरदार नहीं। जी जी, ना ही सदर पाकिस्तान अच्छा, तो का इसमें उनको फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को नून लीग से क्या तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए? वो तो उनके बड़े पॉलिसी है, क्या मालशी है, वो सारा कुछ कहते थे। जी देखें, आप एक अच्छे मालशी हो सकते हैं, आप एक अच्छे पालशी हो सकते हैं, आप अच्छी जो है करोड़ पोशी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि अवाम किसके साथ खड़ी है। अगर इस वक्त नून के साथ या पीपल पार्टी दोनों को मिला के भी उनके साथ अगर सिर्फ 20% 25% लोग भी होना तो फौज उन्हें किसी तरीके हौसला दे के कोई उस गुब्बारे में हवा भर के उसको खड़ा कर सकती है। जी जी, लेकिन जब ये परसेंटेज आपकी यानी 2-4-5% आ जाए, आपके ये इल्म में होगा कि पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन नून लीग को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 7 कौमी असम्बली की सीटों पर ईमानदारी से जीत हुई थी। अच्छा जी, ठीक है, तो ये 5% भी नहीं बनता 272 सीटों में से। जी, तो इसका मतलब अब फौज को तो पता है ना, अब लोगों को बताए 47 के मुताबिक वो अपनी 70-80 सीटें कर ले, लेकिन फौज को तो पता है ना, अदारे को तो पता है ना, इलेक्शन कमीशन को पता है। तो इसलिए बंदे की तब वक़्त होती है जब उनके पास क्रेडिबिलिटी हो। जब फौज को पता है अब अवाम इनके साथ नहीं है, तो ये तो बेचारे उन्हें कुछ बता ही नहीं। अगर ऐसी बातें होती तो मियाँ साहब आके घर खामोश होके क्यों बैठ जाते? जिन्हें दिखा के आप कि हमें इसे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे ला रहे हैं, उसे बाद में आपने कहीं बंद कर दिया इलेक्शन के बाद। इसका मतलब है कि आप हार गए हैं तो उसको नहीं, दूसरे भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। आपने पहले लोगों को दिखाई कोई फिल्म का टाइटल और दिखाया है, बाद में जब फिल्म शुरू हुई तो कोई और फिल्म थी। ऐसे तो नहीं होता। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी मेरा सवाल ये है, मुख्तसर उसका जवाब चाहिए क्योंकि वीलॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो आपने जिस तरह से उम्मीद दिलाई है, जिस तरह से आपने तजिया किया है, कब तक आपको नजर आ रहा है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा? जी अवान साहब, मेरे ख्याल में जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इसमें अपना ख्याल तो शामिल नहीं करता क्योंकि ख्याल हमेशा विश होती है और मेरी विश है या नहीं, लेकिन ये जो इस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि ये सारा हो चुका है, ये एक आम माफी टाइप का एग्रीमेंट होगा। ये फौज को भी आम माफी होगी क्योंकि जो गलतियां उन्होंने भी की हैं। अच्छा जी, ये आम माफी अदलिया के लिए भी होगी कि जो गलतियां उन्होंने भी की हैं। ये आम माफी जो होगी वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी होगी ठीक है, कि जो गलतियां उन्होंने
की है, ये आम माफी सियासतदानों के लिए भी होगी जी तो जो गलतियां उन्होंने की हैं, जी। बल्कि यानी ये एक मुश्तरका माफी है जो सबके लिए है। तो ये कब तक है ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा, मेरा सवाल ये है। जी ये आप देखेंगे कि अगले ज्यादा से ज्यादा ये अगले 20-25 दिन तक ये सारे मामला तय पा जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।